اس تبصرے کے مصنف جناب جمیل یوسف ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ڈھلتے سائے مشہور و معروف ادیب منیر الدین احمد کی خود نوشت سوانح ہے۔ یہ بلا شبہ ان کتابوں میں سے ہے جو قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ جب تک قاری کتاب کو ختم نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھتا اور نہ کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ طلسم منیر الدین احمد صاحب کے افسانوں میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے، مگر چونکہ افسانے مختصر ہوتے ہیں اس لیے قاری کو جلد رہائی مل جاتی ہے، مگر ڈھلتے سائے کا جادو تو پر اسرار سایوں کی طرح قاری کو گھیر لیتا ہے۔ ایک عظیم ادبی فن پارے کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے مطالعے کے بعد قاری وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا، بلکہ اس کے قلب کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی کتاب اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا ذہنی افق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں بلند تر سطح پر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر ارد گرد کے منظر پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر سے اس منظر کو دوبارہ دیکھنے میں ہے۔ منیر الدین احمد صاحب کی کتاب بھی یقیناً ایسی ہی نادر و نایاب کتابوں میں سے ایک ہے۔ منیر الدین احمد نے اپنی داستان لکھنے کا آغاز کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا۔ اس کا آغاز بڑی بے ساختگی سے اتفاقاً ہوا۔ مصنف کے الفاظ میں حسیناؤں کو نیم برہنہ بھاگتے دوڑتے ہوئے اور آپس میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر انسان کب تک اس مشغلے سے دل بہلا سکتا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں بور ہو کر سوچنے لگا کہ پڑھنے کو کچھ نہیں ہے تو کیوں نہ کچھ لکھا جائے، تاہم میرے ذہن میں یہ چیز واضح نہ تھی کہ کیا لکھا جائے۔ حیرت ہے کہ اس بے تکلفی اور بے ساختگی سے ایک اہم اور ناقابل فراموش خود نوشت کا آغاز ہوا، پھر یہ سلسلہ برسوں اور کئی سو صفحات پر پھیلتا چلا گیا۔ زندگی کے کئی نشیب و فراز راہ میں آئے۔ کتنے ہی دلچسپ اور حیرت افزا مقامات اور مرحلے ہیں جن میں مصنف کے ساتھ ساتھ قاری کا گزر ہوتا ہے۔ مصنف کی ہمت، اولو العزمی، علم دوستی، محنت اور مستقل مزاجی ہر مقام پر خراج تحسین کی مستحق ہے۔ قسمت نے مصنف کو جس سنگلاخ اور تاریک راہ پر ڈالا اس میں تو وہ بے بس تھا، مگر اپنی تحقیق، تلاش اور جستجو اور محنت اور ہمت سے اس نے اپنے لیے ایک نئی دنیا پیدا کر لی۔ مصنف کی زندگی علامہ اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، یا پھر اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ بچپن میں منیر الدین احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے، پنہا تھا دام سخت قریب آشیان کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ انہیں ایک مخصوص مذہبی ٹولے کے حوالے کر دیا گیا کہ زر خرید غلام کی طرح جو سلوک چاہیں اس سے کریں۔ خود مصنف کے الفاظ میں جب مرزا محمود احمد نے احمدیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کریں تو میں انہی دنوں میں پیدا ہوا تھا۔ اماں نے اپنے جوش خلوص میں میری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی، جیسے ان کو یہ حق حاصل تھا کہ بیٹے کی زندگی کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ مجھے آگے چل کر اس خلوص کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس وقف زندگی کے بعد مصنف کو بچپن، لڑکپن اور نوجوانی کے زمانے میں قادیان اور ربوہ میں کس طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر کیسے کیسے چشم کشا انکشافات ہوئے، ان سب کا نہایت دلچسپ تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس جماعت کی کڑی نگرانی میں تعلیم و تربیت کے جملہ مراحل طے کرنے کے بعد مصنف کو جرمنی میں بطور مبلغ بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جماعت کے بارے میں اس کے علم و ادراک میں کیا کیا اضافے ہوئے اور پھر اس جماعت کے چنگل سے رہائی پانے میں اللہ تعالیٰ نے دیار غیر میں اس بے یار و مددگار اور بے بس نوجوان کی کس طرح امداد فرمائی، یہ ان سب حالات و واقعات کا مطالعہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔
وقت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد منیر الدین احمد نے اپنی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل میں اور دیار خیر میں رہتے ہوئے اپنے لیے عملی اور ادبی طور پر ایک باوقار بلکہ قابل رشک مقام پر متمکن ہونے کے لیے کس شبانہ روز محنت اور جان فشانی سے کام کیا، اس کی تفصیل ہر قاری کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں، زندگی کے سفر میں طلب و جستجو مصنف کو ملکوں کی سیر کراتی ہے اور طرح طرح کے لوگوں سے ملواتی ہے۔ اس میں دنیا بھر کے بیشتر قابل دید مقامات کی سیر و سیاحت بھی شامل ہے۔ ان سب کا تفصیلی اور جزیات نگاری سے پرتذکرہ گویا قاری کے لیے معلومات و تجربات کا ایک بے بہا خزانہ ہے۔ بہت سے خود نوشت سوانح نگاروں نے صرف اپنی خوبیاں ہی بیان کی ہیں، اپنی خامیوں اور انسانی کمزوریوں کا ذکر نہیں کیا، مگر منیر الدین احمد نے اپنی ہر خوبی اور خامی کا تذکرہ بڑے بے تکلف انداز میں کیا ہے۔ قاری کو ہر قدم پر احساس ہوتا ہے کہ وہ سچے اور کھرے انسان کی داستان حیات سے مستفیض ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ تبصرہ شائع ہوا ادب لطیف لاہور میں ستمبر 2007 کو۔